آج ہم ڈسکس کریں گے جی مریم نواز شریف جو ہیں ان کو سیاست میں آنے کیوں نہیں دیا جا رہا پراپرلی. اچھا، دوسرا جنرل عاصم منیر کو کیوں زیر بحث لایا گیا جبکہ یہ ایک بڑا خطرناک ہوتا ہے کسی بھی آفیسر کے لیے. تیسرا، مریم نواز جو ہیں وہ سیاست میں اس وقت خاموش کیوں ہیں، کیوں پیچھے ہٹی ہوئی ہیں. اور چوتھا کہ خان صاحب کیا ابھی تک لاڈلے بچے ہیں، کیا ابھی تک ان کو روکا ہوا ہے، یا وہ میاں نواز شریف کے جو کیس ہیں ان کو ختم نہیں کرنے دینا چاہتے، کیا وجوہات ہیں. ان سب چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے آج. اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کو جو ہے نا ڈسکس کیا جاتا ہے، اور پہلے ایک پروگرام، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور اب آ کے ٹاک شو، اور میڈیا میں ہر طرف ان کی آنیسٹی اور ان کے بارے میں انفارمیشن پاس کرنا، اور یہ بھی بتانا کہ جناب آرمی چیف بننے کی وہ لسٹ میں اوپر آ رہے ہیں. یعنی کہ پہلے جو 2 3 4 جو جرنیل ہیں ان میں مجھے نہیں ایگزیکٹلی پتا کہ کون سی جگہ پر ہیں، بہرحال ان کا نام آ رہا ہے کہ بھائی یہ بھی ہو سکتے ہیں، سینئر موسٹ آفیسرز میں سے ہیں. لیکن اور ان کی آنیسٹی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے راول پنڈی سے تعلق ہے اور ڈیری اسلام آباد کے رہنے والے ہیں، اور یہ ساری چیزیں بہت سے لوگ جانتے ہیں ان کو، اور ان کی ایمانداری کے قصے بھی بتائے جا رہے ہیں. پھر ان کی غیر سیاسی سوچ کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے. اب اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ جب بھی کچھ آفیسرز کے بارے میں اچانک سے ڈسکس شروع ہوتی ہے، اور یہ تمام وہ معلومات ہے جو آج سے 2 سال پہلے میڈیا کے اوپر خوب ڈسکس ہو چکی ہے. بھلے سوشل میڈیا پہ ہوئی، ہمارے مین اسٹریم میڈیا پہ اس طرح سے نہیں ہوئی، لیکن ہر معلومات جن سے نا یہ پہلے سے موجود ہے. اور میں حیران اس بات پہ ہو رہا تھا کہ ٹاک شو کے اندر جب یہ ہوا تو چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اور اعزاز صاحب کہہ رہے ہیں ہاں یوں بھی ہیں، یوں بھی ہے، یوں بھی. ان کی ایمانداری کی کسی بھی آفیسر کے لیے اس رینک کا اور اس سطح کا اس طرح سے ڈسکس ہونا اس کے لیے زہر قاتل ہوتا ہے. وہ پھر آ جاتا ہے کہ یہ پبلک فگر بن گیا. تو ہمیں یہ بات سمجھنا ہوگی یا سوچنا ہوگی کہ وہ تمام جو دبی ہوئی باتیں تھیں، یعنی کہ انہوں نے جو کام کیا تھا اور ان کو جو ہٹایا گیا تھا، تو اس کے اوپر تو نہ پیچھے اعتراض تھا کوئی اور نہ آج اعتراض ہے. تو یہ تو سارا ان کے لیے پلس جا رہا تھا. تو یہ اچانک سے کیا ہوا، تو ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں اچانک سے کہ مریم نواز تھوڑی سی ایکٹیو ہوتی ہے، لیکن وہ سیاسی بات کوئی نہیں کرتی. ان کی کوئی سیاسی بڑی اسٹیٹمنٹ نہیں آتی، چھوٹا موٹا بس ٹچ دے کے اور وہ آگے نکل رہی ہیں. لیکن جس طریقے سے وہ پہلے ایکٹیو تھیں وہ نہیں. اور مہنگائی کا جو زور ہے، جو پاکستان کی عوام کے اوپر جو پریشر آ رہا ہے، اور اس کا دفاع کرنے کے لیے وہ جس طریقے سے مؤثر کردار ادا کر سکتی تھیں، نہیں ہوا. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پچھلے دنوں ان کے بارے میں اطلاعات آئیں کہ وہ ماڈل ٹاؤن میں آفس جو ان کے لیے رینوویٹ ہو رہا ہے، وہاں پہ بیٹھنا شروع کریں گی، اور یہ تمام. اس کے بعد پھر اچانک سے خاموشی، پیچھے ہٹ گئی. کیا ہوتا ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹی، پیچھے دھکیلا گیا. کہتے ہوئے بھی جو نا لوگ بس ڈرتے ہیں اور مفادات کی ہے. اور اس میں سچی سی بات یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف کو جتنے سخت فیصلے لینے چاہیے تھے وہ نہیں لی، اور جو معاملات تھے اس کو جن لوگوں نے کہا کہ جناب بس آپ کی کمٹمنٹ ہم پوری کریں گے، اس کے بعد جس ٹائم میں وہ کمٹمنٹ سے وہ پھر گئے. اور وہ مسلسل یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کے وہ جو لوگ ہیں جو اس سارے معاملے کے اندر آ گئے تھے، اور جن کو یہ پتہ تھا کہ ہم نے اس مسئلے کے اندر جس طریقے سے گھس رہے ہیں اس سے نکلنا کیسے، ان سب کو انہوں نے سائڈ پہ کیا، اور خود اپنے باپ بیٹا بن کے آ گیا. ابھی بیٹا جن سے نا بے عزت ہو کے وہ لندن چلا گیا، اور جب چوری کا ٹائم آئے گا تو وہ سب سے آگے ہوگا، اور جب فائٹ کرنے کا ٹائم ہے تو اس ٹائم میں وہ نظر بھی نہیں آ رہا، شکل بھی نہیں دکھا رہا. اور بہرحال والد صاحب موجود ہیں، وہ بھی قسم کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ٹھیک ہے، مریم نواز شریف اگر خاموش ہے تو ٹھیک خاموش ہے. اگر شاید کا کان بازی اس طریقے سے سرگرم نہیں نظر آ رہے تو ٹھیک کر رہے. تو سب ایسے ہی چلے گا. افسوس ہوتا ہے، اس طریقے سے ہونا نہیں چاہیے. لیکن اس وقت میں ایک بات طے ہو چکی ہے کہ پی ایم ایل این کا مستقبل جو ہے اور پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ مریم نواز شریف
اور اب آپ جو مرضی کر لو، حقیقت یہی رہے گی۔ دیکھیں، عمران خان کو جو ٹریٹ کیا جا رہا ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور، ہر جگہ سے، یعنی کہ ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی کہ ادارے کے اندر، بطور عدلیہ ادارے کے اندر بہت سارے لوگ کمپرومائز ہیں، اور وہ وہی کچھ کر رہے ہیں جو ان کو آرڈرز مل رہے ہیں۔ تو یہ بالکل واضح ہو چکا ہوا ہے کہ وہ لاڈلا تھا، وہ لاڈلا ہے۔ اب وہ لاڈلا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اپنے اندر تو اتنی بڑی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس طریقے کے کام کر سکے۔ اس کو کوئی نہ کوئی ایسا ہے جو کہ گائیڈ کرتا ہے، جو بتاتا ہے بدتمیزی کرو، یہ کام کرو۔ جیسے وہ ملک کے وزیر اعظم کو پہلے اوے نواز شریف، اور ابھی جونسن اس نے دوبارہ یہی بات کی کہ اوے شہباز شریف ادھر کیا چاہ رہے۔ کیا کوئی پارٹی کا لیڈر یا اس طریقے کی بات کرے گا اور قوم کو اس کے اوپر خوش ہونے دیا جائے گا، اور میڈیا کے اوپر کوئی ٹرینڈ نہیں بنے گا کہ یہ کس طریقے کا شخص ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ اور سہیل وڑائچ اور حامد میر جیسے وہ لوگ جن کی منافقت کی وجہ سے پہلے بھی تباہی آئی، ابھی بھی وہ لگے ہوئے ہیں، اور جو ان کو پاپولر چیز نظر آتی ہے وہ اسی طریقے کی یوں کر کے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، مجیب الرحمان شامی صاحب کو دیکھیں، وہ بھی جناب لگے ہوئے ہیں۔ خان صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی آپ ہو کون؟ آپ سے خان صاحب نے کہا ہے مجیب الرحمان شامی صاحب مجھے کوئی 4 مشورے دیں، آئیں آپ ذرا میری بیٹھک میں بیٹھیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھیں اور بتائیں مجھے کہ میں کیا کروں؟ نہ، خود سے مشورے دے رہے ہیں۔ اس لیے یہ راہ ہموار کرتے ہیں، رائے ہموار کرتے ہیں لوگوں کی، اور راستہ نکالتے ہیں اس شخص کے لیے جس کے بارے میں یہ رائے دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑی تکلیف کی صورتحال ہے کہ ایک ملک کا ایک ایسا شخص جس کو لیڈر بنا دیا گیا ینگرز کا، اور اس کے لیے صدقے واری جا رہے ہیں۔ تو اس ملک کا پہلے کم بیڑا غرق ہوا ہے پچھلے 5 سال کے اندر، 6 سال کے اندر، جو مزید کرنے کی خواہش ہے۔ تو افسوس ہوتا ہے جی اس طریقے کا کام ہوتے ہوئے دیکھ کے۔ مریم نواز شریف سے متعلق جی کہ پارٹی کے اندر سب سے بڑا تھریٹ وہ ہے، پیپلز پارٹی کے اندر سب سے بڑا تھریٹ مریم نواز شریف۔ دیگر جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو جو سب سے بڑا تھریٹ ہے، ان کے لیے جو خطرہ ہے وہ مریم نواز شریف ہے، اور پاکستان کی سیاست کا مستقبل جو ہے وہ مریم نواز شریف بن چکی ہوئی ہیں۔ اچھا، ڈر کس بات کا؟ وہ میاں محمد نواز شریف کو نا بڑا پرانا جانتے ہیں۔ پیپلز پارٹی دیگر جماعتوں کا نام نہیں لے رہا، اور پی ایم ایل این کے اندر جتنے لوگ ہیں، جو پی ایم ایل این کی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی کمزوریاں کیا ہیں، اور وہ ان کا استعمال کرتے آئے ہیں۔ کئی دفعہ جو ہے میاں نواز شریف کو شدید ترین کرائسس کا سامنا کرنا پڑا، جان سے جاتے جاتے بچیں، لیکن اگلوں نے اپنی جانیں بچائی ہیں۔ یہ بہت سارے لوگ ہیں، یہ چند ایک کی بات نہیں کر رہا، کافی سارے لوگ ہیں۔ اچھا، مریم نواز شریف کے اندر نا ایک بڑی خوبی ہے، وہ مخالفین کو نا سائڈ پہ کر دیتی ہیں، بدلہ نہیں لیتی، لیکن جو آنیسٹ اور جو تگڑے اور جو فائٹر لوگ ہوتے ہیں ان کو آگے لے آتی ہیں۔ یہ ہم نے بہت جگہ پہ دیکھا، لیکن وہ چھوٹی سی سطح پہ انہوں نے کام شروع کیا، اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کو وہاں سے بھی ہٹایا گیا، یعنی کہ اگلوں نے تو بو سونگ لی نا کہ یہ ہے اصل خطرہ۔ اگر مریم نواز آج پی ایم ایل این کی سربراہ بنتی ہیں تو سب سے بڑا جو تھریٹ ہوگا نا وہ ہوگا پیپلز پارٹی کو۔ وہ سندھ میں بھی چلی جائیں گی، نواز شریف نہیں جائیں گی، مریم نواز شریف چلی جائیں گی، وہ کے پی میں بھی چلی جائیں گی، بہت سارا خطرہ ہے، وہ بلوچستان میں بھی چلی جائیں گی، بہت سارا خطرہ ہے، وہ پنجاب میں تو ہیں ہی، کشمیر اور گلگت بلتستان میں ایسی تیسی پھیر کے رکھ دیں گے۔ تو یہ ہے مین وجہ۔ چاچو آگے ہیں، ان کو آگے رکھنا ہے صرف اس لیے کہ مریم نہ آگے آ جائے، اور اس میں بہت بڑی کمزوری جو ہے وہ میاں نواز شریف کی ہے۔ لیکن میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہر چیز کا قصوروار ان کا ٹھہرانا ٹھیک نہیں، غلط ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی۔ بات میں جذباتی کرنے لگا ہوں آخر میں کہ اب پاکستان کی سیاست میں مسئلے کا حل کیا ہے؟ ایک اچھا حل تو یہ ہے کہ جتنے سیاسی کیسز ہیں، پاناما سے لے کے دیگر طلال چودھری اور دانیال عزیز اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں، حنیف عباسی، تمام کے کیسوں کو اکٹھا کیا جائے کہ کس کس نے ثاقب نثار
آصف سعید کھوسہ اور دیگر ججز کے وقت کے اندر تکلیف بھگتی ان تمام کیسوں کو اکٹھا کیا جائے اور دیکھا جائے جو بھی سیاسی کیسز ہیں ان کے اوپر استری پھیر دی جائے، ختم کر دیا جائے اور باقاعدہ معافی نامہ دے دیا جائے کہ یہ سیاسی طور پر جو انسانہ ادارے کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے سیاسی کردار ادا کیے، اور اگر وہ چاہیں بھی تو ان لوگوں کے، ان ججز کے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، حق رکھتے ہیں، اور چھوڑ دیا جائے پھر وقت کے اوپر، تو پاکستان کے اندر بہترین ترقی اور خوشحالی کا دور شروع ہو جائے گا۔ اچھا، دوسرا ایک طریقہ یہ ہوگا کہ پاکستان کی عوام اٹھ کھڑی ہو، جیسے کہ عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں، ان کے اوپر تو کسی کو تکلیف نہیں ہوتی کہ اگر عمران خان کے خلاف کوئی ڈیسیجن غلط دیا گیا تو پاکستان کی عوام جو ہے وہ خود اس کا حساب لے لیں گے۔ بالکل، میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ پبلک لے لے۔ اور تیسرا بس یہ ہے کہ اس ملک کو برباد ہونے دیا جائے اور وہ ڈیفالٹ کر جائے گا، جو نیوکلیئر ایسڈز ہیں وہ چلے جائیں گے، دیگر چیزوں کے لیے معاملات ختم ہو جائیں گے، دفاع کی ذمہ داری UN لے لے گی، اور انڈین فورسز پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہوں گی، اسرائیل کا نمائندہ پاکستان میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوگا کہ پاکستان کی عوام کو روٹی کیسے کھلانی ہے۔ تو یہی ہوگا، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں۔